الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حالت حاضرہ میں خوش آمدید. نومبر 30 2006 کو ایک 403 صفحات پر مبنی پارلیمنٹ میں سچر کمیٹی رپورٹ پیش کی گئی، جس نے ایک طرح سے ہندوستان کے مسلمانوں کی جو پسماندگی ہے اس پر مہر لگا دی. اسٹیٹسٹکس کے ذریعے، اعداد و شمار کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے گزشتہ 60-65 سالوں سے مسلمان ہر سوشل اکنامک انڈیکس پر کس طرح سے پسماندہ ہیں، اور پسماندگی کا ایک جو بڑا پہلو ہے وہ تعلیمی پسماندگی ہے. جو ایجوکیشنل جو بیکورڈنس ہے مسلمانوں کا، وہ بہت ابھر کر سامنے آیا. اس کے کچھ اعداد و شمار ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے اس پروگرام میں پیش کریں گے. ہم آج کا پروگرام اس موضوع پہ چلائیں گے کہ مسلمانوں کی جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان دو معزز مہمان موجود ہیں. میرے بائیں جانب جناب عبدالباری مومن صاحب ہیں. آپ سیکرٹری آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ہیں، اور ان کے بغل میں جناب انعام الرحمان ہیں جو فیڈریشن آف مسلم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں. ان دونوں سے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس موضوع پر. سب سے پہلے میں باری صاحب سے، عبدالباری صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ ایک اوورآل آپ کا کومنٹ اس موضوع پر، مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی. دونوں مہمانوں سے گزارش ہے کہ پہلے ایک جنرل آپ کا کچھ بیان آ جائے، اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ڈیپ اور گہرائی سے ہم اتر کے گفتگو کریں گے. کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا سیدھا رابطہ ملک کی موجودہ تعلیمی صورتحال سے بھی ہے. آج ملک میں جس طرح تعلیم کو کمرشلائز کر لیا گیا ہے، اور جس طرح مغرب کی نقالی میں جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں وہ ایک طرح سے بے سمتی کا شکار ہے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ تعلیم، اعلیٰ تعلیم خاص طور سے، وہ دولت مند طبقے کا حق سمجھی جا رہی ہے، اور بنیادی اور پرائمری ایجوکیشن جو ہر قسم کی تعلیم کی بنیاد ہے، اس کے بارے میں گفتگو تو بہت کی جاتی ہے، دستور میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن عملاً اس کے لیے جو پالیسیاں بنائی جاتی ہے اس کے نفاذ میں دلچسپی کا اور خلوص کا مظاہرہ نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ ترقی کے تمام دروازے تعلیم سے ہو کر گزرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ملت کو شعور کو بیدار کریں، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر آپ بلند کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بنیادی سوال پہلے حل کرنا ہوگا کہ آپ کو اس کو تعلیمی طور پر بلند کرنا ہوگا. تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پچھڑاپن ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ اگر میں اس میں ایک کانسپریسی لفظ استعمال کروں تو بے جانا ہوگا کہ یہ ایک باقاعدہ، باضابطہ اور منظم اور منصوبہ بند کوششوں کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے. ایسا احساس ہے ہمارا، اور اس کے بہت سارے ڈاٹا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اتفاق ہی نہیں ہوا کہ مسلمان اس تعلیمی طور پر اتنا پچھڑ گیا ہو. جو قوم حکمراں رہی ہو، جس قوم کے اندر ایک بڑے لیول پر تعلیم یافتہ لوگ موجود ہوں، اور جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ جس قوم کی بنیادی تعلیمات میں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہو، قرآن مقدس کے اندر بھی، قرآن کریم کے اندر بھی پہلی وحی میں تو اقرأ باسم ربک الذی خلق سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن قلم کا ذکر، علم کا ذکر، سمجھنے کا ذکر، تدبر کا ذکر، تفکر کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں علم کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ ایک قرآن میں یہ بات کہی گئی، یہ الگ بات ہے، لیکن تعلیم کا تعلق صرف مسلم کمیونٹی سے، کسی خاص کمیونٹی سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ حکومت اور انتظامیہ سے بھی اس کا تعلق ہے. تو معاملہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں بہت سیریس گفتگو ہو کہ کون کون ذمہ دار ہیں اس پچھڑے پن کے. جب انشاءاللہ آپ اس پر بات کریں گے تو یہ بات بھی آئے گی کہ کون کون سے فیکٹر ہیں جہاں یہ ملت پچھڑ گئی ہے، اور ان کو کس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. جو ہماری جو تعلیمی پسماندگی ہے اس ملک کے اندر، اس کے کچھ بنیادی وجوہات ہیں جو ہمارے معزز مہمان نے یہاں پر بتائے ہیں. ایک تو ہماری غربت ہے، پھر
حکومت کا تعصب ہے، ہماری سیاسی بے وقتی ہے، ہمارا جو مائنورٹی اقلیتی سٹیٹس اس ملک کے اندر ہے وہ ایک بڑی وجہ بن رہا ہے، تعلیمی بیداری کی کمی ہے، عورتوں کو کچھ حد تک ہمارے سماج نے پیچھے رکھا ہے وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، پھر ہماری جو مادری زبان ہے اردو زبان اس کے بارے میں جو رویہ ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، اور پھر جیسے عبد الباری صاحب نے بتایا کہ ہمارے تعلیمی نظام کا جو بیسک سسٹم کی جو ڈیزائن ہے، جو ڈھانچہ ہے، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو ہم ان وجوہات پہ غور کریں گے اور اس کے بعد ہم کو حل پہ بھی جانا ہے کہ اس تعلیمی پسماندگی سے ہم کیسے باہر نکلیں۔ تو عبد الباری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ غربت یا تعصب یا سیاسی بے وقتی یا جو بھی آپ اہم وجہ سمجھتے ہیں اس کو ابھی تھوڑا سا ایک اپنے انداز میں پیش کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بیسک یہ کیسے پڑھتا گیا اور ہم آج اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم جو ہے اس ملک کے اندر یعنی بالکل جو پچھڑے ہوئے طبقات ہیں ان کے لیول پر بلکہ کچھ انڈائسز میں شاید ان سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کی غربت اور مفلسی کا سوال ہے تو انگریزوں کے دور میں جس طرح سے ہندوستان کو لوٹا گیا اور جس طرح سے ہندوستان کی دولت کو انہوں نے اپنے ملک بھیج کو اس کو بالکل کنگال کر دیا، تو اس کا اثر ظاہر ہے کہ مسلمانوں پر بھی پڑا دوسری آبادیوں کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ 1947 کے آزادی کے بعد جو یا اس سے پہلے جو ملک کی تقسیم ہوئی، اس تقسیم کی وجہ سے مسلمانوں کا جو بااثر طبقہ تھا اس کی اکثریت میں سمجھتا ہوں 95% کم از کم وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلا گیا، اور یہاں جو لوگ بچے وہ تھے جو جا نہیں سکتے تھے، ظاہر ہے کہ ان کی معاشی پسماندگی اس کی وجہ رہی ہوگی، تو اس وجہ سے ان پہ غربت کا جو تناسب تھا وہ یہاں کی دوسری قوموں کی ضرورت زیادہ تھا، ان پر بہت سارے ظلم ستم ہوئے اور جو کچھ بھی حالات ہیں بہرحال، تو اس کا ایک نفسیاتی اثر تھا جس سے وہ کئی سال تک ابھرے نہیں، اس لیے وہ اپنی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں دے پائے۔ پھر اس کے بعد جو تعصبی قوتیں یہاں پر کام کر رہی تھیں آزادی سے پہلے سے ہی، ان کو بھی کھل کھیلنے کا موقع ملا جو آج سب سے زیادہ ان کو حاصل ہے، اس کی وجہ سے بھی مسلمان جو ہے ہمیشہ پریشان رہے، دماغی طور پر یکسو نہیں رہے کہ وہ اپنی ترقی کی طرف توجہ کر سکے۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ ان کو جان بوجھ کے اس حالت میں رکھا گیا، جیسا کہ انعام صاحب نے فرمایا ایک سازش کے تحت، تو یہ ایک بڑی وجہ تھی جو ان کی تعلیمی پسماندگی کی وجہ رہی ہے۔ اور پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ عام جو لیول ہے ایجوکیشن کا، ہماری جو موجودہ ہندوستان کے بعد سے یہاں پر 3 مرتبہ بلکہ 4 مرتبہ تعلیمی پالیسیوں میں تبدیلی لائی گئی ہے، تو یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بار بار تعلیمی پالیسی کو بدلنے سے تعلیم پر یکسر اختیار نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ تعلیم پر حکومت کو جتنا خرچ کرنا چاہیے تو وہ خرچ نہیں کر رہی، اس کا آدھا بھی خرچ نہیں کر رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم کو جس سطح پر جانا چاہیے وہ نہیں جا رہی۔ پھر یہاں یہ بھی ہے کہ یہاں پر تعلیم کو جس طرح پرائیویٹائز کیا گیا ہے اس وجہ سے بھی جو تعلیم بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور غریبوں کو اس کے اندر جو ہے اپنا حصہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو ایک چیز ہے۔ پھر دوسری چیز ہے کہ یہاں پر جو واقعی دماغ رکھنے والے لوگ ہیں، اچھے سائنسداں اور ریسرچ کرنے والے، ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا یہاں پر، اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ لوگ ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک میں مثال ہے کہ رامانوجن جیسا زبردست ریاضی داں جس کی قدر یہاں اور نہیں پہچان، لیکن مغرب آج بھی ان کی ریاضی کے جو فارمولے وغیرہ ان پر ریسرچ کر رہا ہے۔ انعام الرحمان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے جو صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف انڈیا وہ ایک تمل ناڈو کے غریب پریوار غریب خاندان کے اے پی جے کلام بن سکتے ہیں، جو آئی اے ایس کے ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے بہار کے اور دوسرے ریاستوں کے غریب مسلمان بچے بنتے ہیں، ٹاپ آئی پی ایس آفیسرز بنتے ہیں۔ ابھی جو ایک ناسا کا جو کمپٹیشن ہوا سیٹلائٹ کا، وہ تمل ناڈو کے کوئی ایک نوجوان تھے، 19 سالہ نوجوان۔ تو یہ اگر میں کہوں کہ حکومت کی سطح پر یا ملک کی سطح پر ایسا کوئی تعصب، ایسا کوئی یہ نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ لوگ
इतने अच्छे ओहदे और इतने अच्छे मकामात पे कैसे पहुंचते हैं? तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर तासुब होता, अगर रोका जाता, तो ये लोग भी ऊपर नहीं आते, ये लोग कैसे ऊपर आ गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कौम में आपके जो आपका जो उठान, आपकी जो उठान है, उसमें कोई मामला है? जी, बहुत अच्छा। देखिए साहब, ऐसा है कि एक्सेप्शनल पर कोई चीज़ नहीं होती, कोई राय कायम की जाती है, वो अक्सरियती बात पर की जाती है कि अक्सरियत में क्या है। आप इसका मतलब आपने जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साबिक की आपने जो मिसाल दी, उससे दूसरी एक बात साबित ये होती है कि इसका मतलब ये है कि इस कौम में पोटेंशियल है। इससे तो ये साबित होता है। तो इसका मतलब अगर आप उसको फैसिलिटेट करेंगे तो आपके पास बहुत सारे और एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो सकते हैं। आपकी बात से तो ये निकलता है। जी। लेकिन मैं अपनी बात की दलील में दूसरी बात कहूँगा। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि इस लोकेलिटी में जिसमें इस वक्त हम लोग रह रहे हैं, ये 7 लाख की आबादी है यहाँ पर। अच्छा। इसके बावजूद यहाँ पर स्कूल देखिए उस आबादी के लिहाज से कितने हैं। सरकारी क्या स्कूल है, हायर सेकेंडरी कितने हैं, हाई स्कूल कितने हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल जो है +2 वाला स्कूल जो है सिर्फ 1 स्कूल है। हाई स्कूल सिर्फ जो है 2 हैं। प्राइमरी स्कूल 3 हैं। क्या मुझे ये बताइए कि 5 लाख की आबादी को ये 3-4 स्कूल मिलकर कवर कर सकते हैं क्या? क्या मतलब है? इसके बाद ये है कि देखिए मिसाल के तौर पर हमारे एक बहस बहुत पहले चलती रही, वो हिंदुओं में भी चली है, मुसलमानों में भी चली है कि बाज़ पेरेंट्स अपनी लड़कियों को मखलूत तालीम में नहीं भेजना चाहते। जिस तरह से एक तो पूरी मुल्क के, अगर हम मुल्क की तालीमी निज़ाम पर अगर बात करें, जैसे बारी साहब ने कहा, तो खुद ही बहुत खस्ता हालत में है इस वक्त, है ना। सरकारी स्कूल्स में हालत तो बिल्कुल हालत ज़ार है। अगर आप दिल्ली हुकूमत को छोड़ दें, यहाँ के तो अभी इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, ये बात उनकी अप्रिशिएट करने लायक है। और लेकिन उसमें भी उन्होंने मुस्लिम लोकेलिटीज़ के जो स्कूल हैं, अगर उनको देखा तो इनके यहाँ भी हालत ज़ार है यहाँ भी। लेकिन अगर हम पूरे मुल्क को सामने रख कर बात करें, अगर हम पूरे मुल्क को सामने रख के बात करते हैं, तो वो जो मुस्लिम डोमिनेशन वाले इलाके हैं या ज़िले हैं, वहाँ पर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, नवोदय विद्यालय हैं, CBSE के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय जिन्हें कहते हैं, या स्टेट बोर्ड के भी जो अच्छे स्कूल हैं, वो इदारे उन इलाकों से बहुत दूर हैं। नतीजे में क्या है कि उनको दाखिला नहीं मिल पाता। और या फिर ये कि अगर जो उन इलाकों में है तो उनकी हालत ज़ार ऐसी है कि वहाँ पर कोई अखलाकी तौर पर, तालीमी लिहाज से वालिदैन समझते हैं कि यहाँ तो वक्त को बच्चों को बर्बाद करने का जैसा है। अगर प्राइवेट स्कूलों में पहुँचाना चाहते हैं तो उनकी माशी हालत उनको इस बात की, उनकी जेब इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वहाँ तक पहुँचा सकें। घर के घरेलू हालात ऐसे होते हैं। तो अगर हुकूमत को वैसे तो ये चाहिए था कि तालीमी इदारे तमाम पूरे मुल्क में ओवरऑल, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी में के बीच में हो या आम हो, सबकी हालत बेहतर होती ताकि सबको यकसा मौके हासिल होते। देखिए हमारे यहाँ RTE आते वक्त भी हमें कितना वक्त लगा, 55 साल के बाद, जबकि हमारे प्रेम्बल में ये बात कही गई थी कि हर शहरी को बुनियादी हक रहेगा तालीम का। लेकिन उसको आए हुए 2010 में वो आए। अब 2010 में आते आते भी अब जो है उसको 17 साल हो रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, 7 साल हो रहे हैं उसको। 7 साल के अंदर भी ठीक तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका उसका। तो अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर तो सारे बच्चों को तालीम मिलेगी। लेकिन क्या हो रहा है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है और सारी की सारी जिम्मेदारी मुस्लिम कम्युनिटी पर, मुस्लिम लीडरशिप पर, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पर डालना चाहती है और खुद बचना चाहती है। बचने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते उन्होंने निकाली हैं। मसलन उन्होंने ये बताना शुरू किया कि चूंकि मदरसों में जाते हैं बच्चे और मदरसों का निज़ाम ऐसा है, निसाब ऐसा है, उनका करिकुलम ऐसा है कि वो मेन स्ट्रीम के अंदर बच्चों को नहीं आने देता। जबकि ये बात भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से ही वाज़ेह हो चुकी है कि कुल 4% के करीब बच्चे, 3.5 से 4%, और कुछ लोग कहते हैं कि 6% तक मुस्लिम बच्चे मदरसों में जाते हैं। लेकिन बाकी % तो स्कूलों में ही आता है। तो मसला ये है कि अगर इनकी अब भी ये आगे नहीं जा पा रहे हैं या ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं या हायर एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। अगर उनको फैसिलिटेट किया जाए, स्कॉलरशिप्स दी जाएं, उनको मोटिवेट किया जाए, काउंसलिंग की जाए, कोचिंग्स दी जाएं, तो फिर कोई रुकावट नहीं है कि मुसलमान बच्चे आगे आ सकते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि एज APJ कलाम साहब की जैसे आपने मिसाल दी, तो सैकड़ों हजारों APJ कलाम साहब इस कम्युनिटी से निकल सकते हैं। हल की तरफ तफसील से कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं अब तक जो गुफ्तगू हुई है मसाइल के सिलसिले में, अगर मैं उसका अहाता करूँ, उसको कंक्लूड करूँ, तो ये बात सामने आई कि एक तो पॉलिसी लेवल पर कुछ परेशानियां हैं हमको, यानी गवर्नमेंट की सतह पर पॉलिसीज जो बन रही हैं, जो पूरा सिस्टम है, जो
نظام ہے تعلیمی نظام، یہ ایک بڑی وجہ ہے ہماری پسماندگی کا. دوسرے اگر آپ معاشرے کے لیول پر، سوسائٹی کے لیول پر دیکھیں تو ہماری جو سوشو اکنامک جو سٹیٹس ہے اس وقت، وہ ہم غربت کا شکار ہیں. پارٹیشن کے وقت سے کچھ یعنی وہ وجہ رہی، یہ سب چیزیں ہیں. اور پھر ایک فرد کی سطح پر، ایک پیرنٹ کی سطح پر، ایک ٹیچر کی سطح پر، انڈیویجول سطح پر بھی جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے وجوہات ہیں، بڑے بڑے اسباب ہیں اس مسائل، یہ جو ہماری جو ملت کی جو تعلیمی پسماندگی ہے اس ملک میں، تو اس کے حل پر بھی انہی وجوہات پر ہم کو غور کرنا ہوگا. انعام صاحب نے آلریڈی کچھ روشنی ڈالی ہے پالیسی اور گورنمنٹ لیول پر، تعصب پر بھی انہوں نے کافی کچھ بتایا ہے. میں عبدالباری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حل کی طرف یہ وجوہات اگر ہم نے صحیح اس کو کیپچر کیا ہے تو اس سلسلے میں اب حل کی طرف آنا ہے ہم کو کہ ہم اس مسئلے کا حل کیسے نکالیں، کیا کریں اور کس سطح پر ہو وہ کام. دیکھیے، جہاں تک حکومت کی سطح کا سوال ہے، جیسا کہ انعام صاحب نے کہا، جب تک وہ اپنے کاموں میں خلوص پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک تعلیمی کا کوئی بھی پالیسی کامیابی کے ساتھ نافذ نہیں کی جا سکتے. تو فی الحال اس چیز کو ہم الگ رکھتے ہیں. دوسرا لیول ہمارا سماج کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا لیول ہے. بدقسمتی سے ہماری مسلم معاشرے میں کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں ہے کہ جس کو تمام لوگ ایکسیپٹ کر سکیں. چنانچہ ہمارا معاشرہ بھی ایک طرح سے بے سمتی کا شکار ہے. ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ بجا رہا ہے. آپس میں اختلافات ہیں، خاص طور سے مذہبی اختلافات، مسلکی اختلافات. کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنی ڈفلی بجانے لگتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اختلافات کو اختلافات کے سطح پر رکھ کر ہمارے جو کامن مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. ہمارے جو سماجی ادارے ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو، اپنے انفرادی مسائل کو الگ رکھ کر جو اجتماعی مسائل ہیں ملت کے، ان کے لیے اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تب ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تیسرا لیول آتا ہے ہمارا انفرادی لیول کا، جس میں والدین ہیں، خاندان ہیں. تو یہاں پر جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے اس کی روشنی سے ہمارے ذہن منور نہیں ہیں. اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ پہلے کے مقابلے میں آج کل مسلمانوں میں بھی بچوں کی تعلیم کا احساس کچھ زیادہ پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ان کو اپنی زندگی کا مقصد، تعلیم کا مقصد صحیح طور سے ان کے ذہن میں ہے نہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے تمام مسائل کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے، اس لیے وہ جس طرف ملک کا دھارا بہتا ہے اسی طرف بہتے چلے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دوسرے لوگ جو ہے ان کا استحصال کرنے لگتے ہیں. تو اس بات کو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک وہ قرآن کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ تو ان کے تعلیمی مسائل حل ہوں گے اور نہ کوئی اور مسئلہ حل ہوگا. کیونکہ یہ وہی چیز ہے جس نے عرب کے جاہل معاشرے کو دنیا والوں کا امام بنایا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو دنیا آج ڈارک ایجز کہتی ہے وہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا روشن ترین دور تھا. ورنہ پھر ڈائریکٹ یونان سے آپ یورپ میں کیسے آ سکتے تھے؟ ظاہر ہے کہ عرب اور مسلمان ہی اس کا ذریعہ بنے تھے. تو یہ کوئی چیز اس کے مسلمانوں کو سنجیدگی سے توجہ کرنی چاہیے. انعام صاحب سے میں یہ سوال کروں گا، جیسے باری صاحب نے بہت اچھے طریقے سے تینوں جو سطح ہیں، پالیسی لیول، معاشرے کی لیول پر اور والدین کے لیول پر وہ جو کام کرنے کی جو ضرورت ہے اس پر اظہار خیال کیا. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ جو کوشش ہوگی فرد کے لیول پر تو ہوگی، لیکن اجتماعی کوشش ہوگی تعلیم کی صورتحال کو بہتر کرنے کی. اور اجتماعی کوشش جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو مسلم جماعتیں، مسلم دینی جماعتیں، مسلم NGOs، مسلم آرگنائزیشنز ان کی طرف نگاہ جاتی ہے. تو ان کی کارکردگی، ان کا پرفارمنس، ان کا کنٹریبیوشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے؟ باری صاحب بھی چاہیں تو اس پر بات کریں. انعام صاحب کی دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ مسلم آرگنائزیشن کے سامنے اتنے کام ہیں اور بلکہ ان کو کام دے دیے گئے ہیں، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کو ایک محاذ نہیں ہے ان کے سامنے. تعلیم اگر ایک محاذ ہے تو تحفظ بھی ہے، تو کہیں پرسنل لا ہے، کہیں کوئی اور مسئلہ ہے. تو بہت سارے مسائل ان کے سامنے ہیں
جس پر برابر اس وقت سیاسی حالات بھی جس طرح کے ملک کے بنے ہوئے ہیں، تو مسلم لیڈرشپ کے لیے، مسلم آرگنیشنز کے لیے بڑی دشواری ہے کہ وہ کس کس محاذ پر کام کریں. سارے محاذ ایک ساتھ کھل گئے ہیں. اس کے باوجود بھی ہماری گزارش ہوگی مسلم قیادت سے، لیڈرشپ سے، آرگنیشن سے، کہ یہ تعمیری انداز کے جو کام ہیں، خاص طور تعلیمی، اس کے لیے بھی وہ اپنے بجٹس کو، اپنے ایفرٹس کو مختص کریں. اور اگر کوشش کر تنظیمیں اپنے اپنے طور پر اگر کر سکتی ہوں تو ہر بڑے شہروں میں یا کم سے کم اسٹیٹ کے چیپٹرز پر، اسٹیٹ کیپٹل پر کچھ ہاسٹلس اگر لڑکیوں کے لیے، مسلم لڑکوں کے لیے اگر ہم بنا سکیں، کیونکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ گاؤں دیہات سے لے کے شہروں میں ہی آتے ہیں، وہاں پر اتنے اس طرح کے نہیں ہوتے. پھر بعض پیرنٹس شہر کے ماحول سے یا ایک دم کہ وہاں پر کوئی سرپرستی نہیں ہوگی اس لیے بھیجنا نہیں چاہتے، کوئی ایک ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے. اور حقیقت بھی ہے کہ بچہ کل ایسا نہیں غلط دوستوں میں پڑ جائے، شراب اور منشیات کا عادی بن جائے، اخلاقی اعتبار سے کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، تو ایک ڈر رہتا ہے. اگر مسلم تنظیمیں یہ ذمہ داری لے لیں کہ ان کی اخلاقی تربیت کو وہ دیکھ لیں گے، تو پھر اس میں بھی ایک خاصا اضافہ ہو سکتا ہے. پریپریشن کی، کوچنگز کی ذمہ داری لے لیں کہ ٹھیک ہے ان نیشنل لیول کے کمپٹیشنز میں وہ ان کی رہنمائی کریں گے. جو سینٹرل لیول کے اسکول ہوتے ہیں، یا اس کو ہم ہائر ایجوکیشن میں اگر جائیں تو لا کے یا ہمارے میڈیا کے لیے جو یا UPSC کے لیے جو گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری اسکالرشپ اسکیمیں ہوتی ہیں، ان کو حاصل کرنے میں بھی ان کی رہنمائی کریں. یہ ساری چیزیں تو اگر وہ کی جائیں تو کچھ مثبت نتائج انشاءاللہ. تھوڑا ٹائم تو لگے گا، ایک دن کے اندر تبدیلی تو نہیں آتی، لیکن کوشش کی جائے تو 10 15 20 سالوں کے اندر کچھ واضح ہمیں تبدیلی نظر آنے لگے گی. دیکھیے اگر آپ فیلڈ میں جا کر دیکھیں تو یہ تو خواہ شعور ہے کہ مسلمان پڑھتے نہیں یا پڑھانا نہیں چاہتے. یہ بالکل جھوٹا شعور ہے. میں کہہ رہا ہوں مسلمان کیا، ہندو، سکھ کیا، کوئی بھی والد ایون مزدوری کر رہا ہو، اور مزدوری کیا کر رہا ہو، بھیک بھی مانگ رہا ہو، رکشہ چلا رہا ہو، اس سے بھی آپ پوچھیں گے آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی یہی کام کرے، ایک کارپینٹر ہو، ایک ویلڈر ہو، ایک فٹر ہو؟ آپ نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ میرا بچہ تو پڑھ لکھ کر کوئی نوکری کرے، اچھا آدمی بنے، آگے بڑھے، ترقی کرے. تو ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی پچھڑ جاتا ہے. کسی شاعر نے خوب کہا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کوئی یوں بے وفا نہیں ہوتا. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی آگے بڑھے، ترقی کرے. کون نہیں چاہے گا کہ وہ کرے؟ لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ الٹی مورل الزام مسلم کمیونٹی کو، ان کے پیرنٹس کو، مسلم تنظیموں کو بنا دیا جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. صرف وہ ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. سب کو اپنی ذمہ داری ایک دوسرے پر الزام تراشنے کے بجائے ایمانداری سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے. باری صاحب، اجتماعی کوشش اور جو دینی جماعتیں، مسلم NGOs آرگنائزیشن کے سلسلے میں اگر کچھ اس سے لیے جہاں تک اجتماعی کوششوں کا تعلق ہے، اس میں ہونا یہ چاہیے کہ یا تو آل انڈیا تمام مسلمانوں کی ایک مشترکہ جماعت ہو، اگرچہ موجود ہے اس وقت بھی، لیکن ان کو بیٹھ کر مسلمانوں کے تمام مسائل کو سوچ سمجھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں پریورٹی کس کو دینا ہے، ترجیحات کا تعین کریں. وہ اپنے پہلے کس مسئلے کو ہم کو حل کرنا ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بجائے تمام مسائل کے لیے ایک فیڈریشن بنانے کے بجائے ہر فیلڈ کے الگ الگ بنا لیں. جیسے ایک فیڈریشن جو صرف تعلیمی مسائل کو دیکھے، ایک فیڈریشن جو صرف معاشی مسائل کو دیکھے، ایک فیڈریشن جو صرف عدالتی قانونی مسائل کو دیکھے. لیکن ضروری یہ ہے کہ پورے ملک کی سطح پر ایسی فیڈریشن ہر فیلڈ میں یا الگ الگ ہو، اور اس کو بار بار ملنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی فیڈریشن بنتی ہے تو اس کے کئی سالوں سے کوئی میٹنگ نہیں ہوتی، جبکہ حالات روزانہ تبدیل ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم کو کتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ ہو، لیکن اخلاص کے ساتھ اور اپنے ذاتی فوائد کو، مفاد کو پیش الگ رکھ کے ہم کو خالص اجتماعی فائدے کے لیے مل بیٹھ کر سوچنا اور گفتگو کرنا چاہیے. اور اس وقت ہمارے نظر میں تمام مسائل آئیں. جب ان مسائل کو حل کرنے کی بلکہ پہلے سے سوچنا چاہیے ہم کو کہ آگے کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بھی ہوگی اگر ہم اس چیز کو لے کر بیٹھیں. تو ترجیحات کا تعین ایک بڑی چیز ہے، اور تمام ملت کا اتحاد، مشترکہ کوشش یہ ایک ہونی چاہیے. تو یہ اگر ہوتی ہے خلوص کے ساتھ، تو باقی جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ ہاسٹل کے مسائل ہو، چاہے وہ فیس کے مسائل ہو، چاہے کتاب کے مسائل ہوں، کوئی مسائل ہو، ان مسائل پر غور کر کے ان کا حل نکالا جا سکتا ہے. لیکن پہلے ایک اجتماعی کوشش کے لیے ہم کو بار بار مل کر بیٹھ کر اس کے لیے سوچنا چاہیے.
یہ ایک ضروری چیز ہے. تو ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی اور اس کے اسباب اور اس کا حل. ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے بہت تفصیل سے ان کے وجوہات اور اس کو کس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا. جو پالیسی لیول پر جو دقتیں ہیں، جو معاشرتی لیول پر جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، اور پھر فرد کی حیثیت سے ہم کو کیا کوشش کرنی چاہیے، یہ بات سامنے آئی. اور کس طرح سے ایک اجتماعی جدوجہد کے نتیجے میں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. پروگرام کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آخری جو لاسٹ ورڈ ہے وہ ہمارے مہمانوں کو دینا چاہتا ہوں، اور میں دونوں سے یہی سوال کروں گا، پہلے انعام صاحب سے اور پھر، کہ آخر میں آپ پوری سچویشن کو، پوری جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ جو گلاس ہے، یعنی آپٹیمسٹ ہیں آپ یا پیسمسٹ؟ کیا آپ پانی کے گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھتے ہیں یا آدھا خالی دیکھتے ہیں؟ آپ پر امید ہیں یا آپ اس وقت بہت ہی مطلب مایوسی کا ایک سچویشن آپ فیل کر رہے ہیں کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، اس طرح سے ڈسکشن اور پینل ڈسکشن بھی ہو سکتے ہیں، ڈیبیٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آخر کار جو سچویشن ہے ہماری وہ 70 سال سے بدلی نہیں، اور آئندہ بھی ایسے آثار نہیں لگ رہے کہ کچھ بدلے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آخری؟ دیکھیے، میں یہ بات خود ہی بنیادی طور پر صحیح نہیں سمجھتا کہ منفی سوچ اور مثبت سوچ. میں تو حقیقت پسندانہ سوچ کا قائل ہوں. اچھا. اور الحمدللہ صورتحال بہتر ہوئی ہے اور بہتر ہو رہی ہے. حکومت اگر اس میں اور سپورٹ کریں تو اور بہتر ہوگی، ورنہ ملت اپنے طور پر تو اس کے اندر اویئرنیس آئی ہے، اس کے اندر چیزیں ڈسکشن میں آئی ہیں، یہ چیزیں، اور سوچ بھی رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. مختلف تنظیمیں، آرگنائزیشن اس کام کے لیے آئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پچھلے 10-15 سالوں میں UPSC کی کوچنگ کے لیے اچھی خاصی مسلم تنظیمیں آگے آئی ہیں. تو چیزیں اب اپنے طور پر ہو رہی ہیں، تعلیمی ادارے بھی قائم ہو رہے ہیں. ہاں، ایسے وقت میں حکومتیں بھی، اگر حکومت سپورٹ کرے اور اس کو کرنا چاہیے، اس کی کرنا اس کا فرض ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. یعنی وہ کوئی خیرات نہیں دے گی، کوئی احسان نہیں کرے گی، مطلب وہ تو اس کی ذمہ داری اس میں ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری میں سے، ڈیوٹیز میں سے. تو پھر صورتحال اور بدل سکتی ہے. مثال کے طور پر جیسے ہمارے پاس وقف بورڈ ہیں، سینٹرل وقف بورڈ ہوں یا اسٹیٹ وقف بورڈ ہوں، یہ ان کا قیام کیوں ہوا تھا؟ ملت کے مسائل کے حل کے لیے ہی ہوا تھا نا. تو خود ملت کے پاس اپنا سرمایہ اتنا ہے، لیکن سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اس سرمایہ سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. اگر اسٹیٹ لیول پر اس کا صحیح طریقے سے میکانزم ہو، صحیح مانیٹرنگ ہو، ان پیسوں کا یہ اگر استعمال کر لیا جائے اور حکومت نہ بھی مدد کرے، تو جو ملت کی پراپرٹی سے جو ایکچوئل انکم ہے اس کی بنیاد پر کئی یونیورسٹی اسٹیٹس میں چلائی جا سکتی ہیں، اسکالرشپ دی جا سکتی ہیں، ہاسٹلس بنائے جا سکتے ہیں، ریزیڈینشل اسکول بنائے جا سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں قانونی رکاوٹیں جاتی ہیں، کہیں ول پاور نہیں ہوتا. کبھی یہ ہے کہ ووٹ بینک کے طور پر صرف مسلمانوں کو دیکھ لیا جاتا ہے، کبھی اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ اگر زیادہ پڑھ لکھ لیں گے تو کل کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے فیکٹرز پر، ساری چیزوں پر ہمیں سارے محاذ پر کام کرنا ہوگا. کمیونٹی کے لیول پر بھی کام کرنا ہوگا، پیرنٹس کے اندر بھی اویئرنیس اور پیدا کرنا ہوگی، اور شوق دلانا ہوگا کہ چائے ایک وقت کم کھانا کھائیں، چائے ایک وقت کبھی کپڑے کم بنائیں، آپ کچھ اور خرچ گھر کے کم کر لیں، لیکن اپنے بچوں کو چاہے چٹنی روٹی کھانا پڑے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم میں کوئی کمی نہ رکھیں. یہ ہمیں اس کے تعلق سے ایک عام فضا ہموار کرنا ہوگا. باری صاحب، یہ پیسمسٹ آپٹیمسٹ والا یہ پر امید یا میں پہلے ایک شعر کہنا چاہوں گا. اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. یہاں پہ اسلام کی جگہ آپ مسلمان کا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں. ایک اور مثال لیجئے پریکٹیکل لائف سے. کسی گیند کو آپ زمین پر مارتے ہیں، پھینکتے ہیں، تو پھر اسے اگر اوپر آتی ہے، اوپر بھی ایک حد تک جاتی ہے، پھر اس کے بعد نیچے آتی ہے. تو جو عروج پر ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ عروج پر رہے گا، اور جو پستی کی طرف جا رہا ہے اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ پستی کی آخری حد تک جانے سے پہلے میں ابھر سکوں تو بہتر ہے، ورنہ پستی کی جو آخری حد ہوگی اس کے بعد تو اس کو اوپر آنا ہی ہے، اور اگر دیوار سے لگ جانے کے بعد بھی اگر وہ کوشش کرے گا تو نہیں. تو میں اس سلسلے میں بہت پر امید ہوں، اس لیے کہ ہماری ملت کتنی بھی گئی گزری ہے لیکن اس کے اندر بہرحال ایک احساس ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتی. تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے، چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو،
چاہے دنیا کی تو کوئی بھی طاقت ہم پر کتنا ہی ظلم جب کیوں نہ کر لے، کتنا ہی ہم کو پسماندگی میں کیوں نہ ڈھکے لے، لیکن ہمارے اندر جب احساس ہے تو یقیناً ایک نہ ایک دن یہ امت ابھرے گی، اور اس کے ابھرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی پازیٹیو نوٹ اور اسی پر امید نوٹ پر آج کے حالت حاضرہ پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار کوئی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں ارشد شیخ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔